اپنے قبیلہ کے سردار صحابی تھے وہ. انہوں نے کہا بھائی میں جب ابو بکر کی خلافت کو مانتا ہی نہیں تو زکوٰۃ ان کو کیوں دوں؟ وہ کہتے میں زکوٰۃ کا منکر نہیں، لیکن جب میں ان کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھیجا، جا کے ان سے لڑائیاں کی، ان کا سر کاٹ کے پھر وہ چولہے پہ رکھ کے پھر کھانا تیار کروایا گیا. یہ میں کتب اہل سنت دے رہا ہوں، شیعہ کا تو میں نے ساری زندگی حوالہ ہی نہیں دیا. پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، علی سے بڑا متقی کوئی نہیں، علی سے بڑا صدیق اکبر کوئی نہیں، علی سے بڑا فاروق اعظم کوئی نہیں، علی سے بڑا عادل کوئی نہیں، علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں. نہیں سمجھ رہے یار، یہ پہلے سے لے کے آخری صحابی تک تو کسی کا نام لے، ہر صحابی کا یہی عقیدہ تھا. اور جن کو علی کے اوپر کرتا ہے مولوی، کبھی ان سے بھی پوچھ وہ خود کو کیا کہتے تھے. وہ تو کہتے تھے اگر علی کے بیٹے نوکر بھی مان لے ہمیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. تو یہ تو حالات بن چکے ہیں. میں تو ملک ملک نگر نگر بستی بستی یہی لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، اور بالخصوص اپنے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں رب دا واسطہ جے شیعہ کی زد میں آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا. اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے. اور ایمان تو نام ہی آل محمد کی غلامی کا ہے. آل محمد اگر لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ ٹھینگا؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، آل محمد یہ اللہ کا راز ہے، یہ سر ہے، سر یہ اللہ کا حجاب ہے. حدیث دو، میرے آقا نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر علی کون ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کو حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. اگر آپ ان کو بشری پوائنٹ آف ویو سے پرکھیں گے، جانچیں گے، تو آپ تو پھر وہ اسی لیے تو وہ جو نصیری تھے وہ بہک گئے نا. انہوں نے علی علیہ السلام کو بشریت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا. نہیں سمجھ رہے، انسانیت کے لیول پہ رکھ کے ان کو پرکھا، تو جب ان میں صفات ان کو اللہ والی نظر آئی، نہیں سمجھ رہے، تو وہ بہک گئے. وہ بہک گئے اس لیے کہ جہاں تک انسانیت کا معراج جا کے ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے آل محمد کی حقیقت کا آغاز ہوتا ہے. میں عقیدہ دینے لگا ہوں علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، مگر اللہ علی ضرور ہے. ان کو اگر آپ بشریت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، پرکھیں گے، چیک کریں گے، تو پھر آپ بہک جائیں گے. اس لیے حضور نے فرما دیا ان کی حقیقت کا دروازہ ہی بند کر دیا، لاک کر دیا، قفل لگا دیا. فرمایا ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرنا، یہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتے. علی اتنا علی ہے، وہ علی کا معنی ہی بلند ہے. میرے مولا جس گھر میں آئے، کھول گوگل کھول لے، وہ لغت کھول یار، کعبہ کا معنی بھی بلند ہے. میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں، نجف کا معنی بھی بلند ہے. اوے علی تو کہتے ہی بلندی کو ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب اس کائنات میں یہ ہستیاں آ گئیں، اس کائنات میں یہ ہستیاں آ گئیں، اگر اللہ ان کو ان کی حقیقت کے ساتھ بھیج دیتا تو پھر ایمان کون لاتا بھائی؟ بولیں یار، یہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں نا قرآن میں لکھا قل انما انا بشر مثلکم، آنا بشر مثلکم، او بھیا وہ اس لیے کہا اگر اپنی حقیقت کے ساتھ آ جاتے تو پھر ایمان کون لاتا؟ اس لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، لیکن ایک راز بنا کے بھیجا ہے، حجاب بنا کے بھیجا ہے، سیر بنا کے بھیجا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بس ان کو آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ، ان کو ماننا ہے. اور اتنی عجیب بات ہے، اتنی عجیب بات ہے، 9-10 محرم کو یار لوگ ہاتھ میں برگر پکڑ کے، پیپسی کی بوتل پکڑ کے چوک میں کونے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں آل محمد کے، ہم بھی مانتے ہیں آل محمد کو.
9-10 मुहर्रम को पिकनिक मनाने वाले, नहीं समझ रहे, वो भी कहते हैं आले मोहम्मद को मानते हैं। तुम्हें पता ही नहीं मानना कहते किसे हैं। मौलवी जी अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा, एक दलील से बात पूछता हूं। मौलवी साहब कहते हैं जो पहले खलीफा हजरत अबू बकर से लड़े, उनकी बैत नहीं की, लड़ाइयां की, जंगें की, कहते हैं मुर्तद। शाह जी क्या कहते हैं? बेशक सामने सहाबा ही क्यों ना हो। मालिक बिन नवैरा कौन थे? ताबी थे, वो सहाबी थे यार, और छोटे लेवल के सहाबी नहीं थे, हाई स्केल सहाबी, नहीं समझ रहे, अपने कबीला के सरदार सहाबी थे वो। उन्होंने कहा भाई मैं जब अबू बकर की खिलाफत को मानता ही नहीं तो ज़कात उनको क्यों दूं? वो कहते मैं ज़कात का मुनकर नहीं, लेकिन जब मैं उनको खलीफा ही तस्लीम नहीं करता तो ज़कात क्यों दूं? तो आपको पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को भेजा, जाके उनसे लड़ाइयां की, उनका सर काट के फिर वो चूल्हे पे रख के फिर खाना तैयार करवाया गया। ये मैं कुतबे अहले सुन्नत दे रहा हूं, शिया का तो मैंने सारी जिंदगी हवाला ही नहीं दिया, और जो जो कुछ वहां हुआ वो तो मैं सुना नहीं रहा। न जाने कौन मार दे काफिर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। ये कैसा दस्तूरे जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी। वो कहते थे मुर्तद, जो हजरत उमर से लड़े कहते हैं मुर्तद, जो हजरत उस्मान से लड़े कहते हैं मुर्तद, तो जो मौला अली से लड़े कहते हैं रज़ी अल्लाह। बात ही नहीं समझ रहे वो यारो, कम से कम बंदे का असूल तो एक हो, वो म्यार कसौटी परखने वाली देखने वाली आंख तो एक हो। आप जो कहते हैं कि चारों खुलफाए राशिदीन है, अगर चारों खुलफाए राशिदीन है मौलवी साहब, तो तीनों खुलफा के दुश्मनों को तू मुर्तद कह रहा है, तो फिर मौला अली खलीफा राशिद नहीं? अगर खलीफा राशिद है तो फिर उनके दुश्मनों का क्यों दिफा करता है? इसका मतलब है गल विच हो रहे पीड़ा होर ते फकियां होर। अगर यही लोग तीनों खुलफा के दुश्मन होते या मुनकर होते, इन्होंने इनको भी नहीं मानना था। नहीं बात मेरी समझ रहे, कहते हैं मुर्तद हो गए। एक तरफ शाहजी कहते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, दूसरी तरफ कह रहे हो सहाबी मुर्तद हो गए। एक तरफ कहते हो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, और दूसरी तरफ कहते हो मुर्तद हो गए। ये नारा लगाते हो अधूरा, मैं लगाऊं पूरा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। यारो ये अकीदा कहां से ले लिया जो ठेकेदार बन गए हैं ये लोग सुन्नियत के? आप बुखारी पढ़ के देख ले, मुस्लिम पढ़ के देख ले, तिरमिजी पढ़ के देख ले, अबू दाऊद को, नसाई को, इब्ने माजा को, हाकिम को, कस्तलानी को, अस्कलानी को, सियूती को, बेहकी को, तबरानी को, कादी अयाद को, इब्ने हजर मक्की, अला मालूसी, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, इब्ने अबी हातिम, इमादुद्दीन इब्ने कसीर, और किसी एक मुहद्दिस को, मुफस्सिर को, मुजद्दिद को, मुअर्रिख को पढ़ के देखो, हर एक इमाम अहले सुन्नत अली की अजमत के डंके बजा के गया है। आप किस सुन्नियत की बात करते हैं मौलवी साहब? और मेरा शुक्रिया अदा करो। तो मुझे कहते हो कि मैं राफदी हो गया, मैं शिया हो गया, मुझे थैंक्स कहो, थैंक्स। मैं सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूं। तुम्हारे करतूत की वजह से तो लोग नफरत करते थे सुन्नियत, वो कहते हैं ये सुन्नियत है कि यजीदियत है, ये सुन्नियत है कि नासबियत है, वो थूकते थे तुम्हारे अमाल की वजह से। मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने दुनिया को बताया है सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होठों पे भी हुसैन हो। और यार लोग तो किबला शाह जी कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक ने अबला है मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक भी नो हक अंदेश खशा के तोते को कहे कोहे दमावंद। यार लोगों ने तो सुन्नियत को वहां पहुंचा दिया, अहले सुन्नत की जमात का एक बहुत बड़ा लीडर, छोटा नहीं, जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उससे एक एंकर ने पूछा यजीद पर लानत भेजनी चाहिए कि नहीं? मैं नेट पे आप कहते अभी चला देता हूं, सोशल मीडिया में पढ़ा यार, बंदा छोटा नहीं, सुन्नियत के ठेकेदार। एंकर ने पूछा हजरत साहब यजीद पे लानत भेजनी चाहिए कि नहीं? कहता नहीं भेजनी चाहिए। कफे लिसान, कफे लिसान का मतलब है मुंह बंद रखो।
زبان بند، چپ رہو، لعنت نہ بھیجو۔ شاہ جی اے جو میرا جرم، میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس عقیدے میں یزید بھی لعنتی نہیں۔ یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، پوری کتاب ہے اس کے اوپر، میری پورا ایک لیکچر پڑا ہوا یوٹیوب کے اوپر، 80 سے زائد میں نے قرآن مجید سے آیات جمع کی ہیں۔ کتنی؟ 80+ ورسز آف دی ہولی قرآن، 80 سے زائد، جس میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا شاہ جی اپنے قرآن میں، کوئی ایک لعنت ایسی نہیں اللہ کی بھیجی ہوئی جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے اگر منافقین کہہ کے لعنت بھیجی تو منافقین بھی آل محمد کے دشمن۔ او بولو یار۔ اللہ نے کافرین کہہ کے لعنت بھیجی تو کافرین بھی آل محمد کے منکر۔ اگر اللہ نے ظالمین کہہ کے لعنت بھیجی تو ظالمین بھی آل محمد کے دشمن۔ آپ اکثر کہتے رہتے ہیں، یہ بڑا خاص ایک نکتہ ہے، اکثر آپ کہتے رہتے ہیں کوئی بات ہو، کوئی کنورسیشن ہو، کوئی گفتگو کر رہے ہو آپس میں اگر آپ، تو اکثر کہتے ہیں بھائی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ نہیں کہتے آپ؟ نہ کہا کریں، کیونکہ جھوٹا لعنتی ہوتا ہی نہیں۔ آپ کہیں قادری صاحب کی کہہ رہے ہو، اللہ کے قرآن میں پوری آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کہہ رہے ہیں جھوٹا لعنتی ہوتا ہی۔ میں کہتا ہوں یہ سینہ چوڑا کر کے جھوٹا لعنتی نہیں ہوتا۔ یہ کون سے جھوٹے ہیں جو لعنتی ہیں؟ فرض کرے آپ کا کوئی دوست ہے، آپ نے اس سے پوچھ لیا کھانا کھایا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار کھا کے آیا، آپ کہتا ہے نہیں کھایا، جھوٹا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے لعنتی نہیں۔ کوئی اور آپ کا دوست ہے، سناؤ بھائی لاہور سے آ رہے گجرانوالہ سے، کہتا ہے نہیں جی میں تو راولپنڈی سے آ رہا ہوں، تو آیا گجرانوالہ سے، جھوٹا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے لعنتی نہیں۔ تو یہ جو اللہ جھوٹوں کو لعنتی کہہ رہے آج ذرا پتہ تے کریے ایک ایڑے جھوٹے لعنتی نے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر ہے 61، 61۔ اسے آیہ مباہلہ بھی کہتے ہیں، مباہلہ نہیں پڑھنے لگا، ایک نقطہ سمجھانے لگا۔ اب آپ کو پتہ ہے وہ نجران سے وہ عیسائی آگے تھے، تو اللہ نے کیا کہا حضور کو، اس کے اوپر شاہ جی کسی گھر کا اختلاف بھی نہیں، دیوبند آل حدیث سارے کے سارے مانتے ہیں، ایک گھر کا بھی اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو اللہ نے کیا کہا، سونیا کہہ دے ان کو ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو بیٹے حضور کے حسنین کریمین، وقت بچا رہا ہوں، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ سیگا جمع کا ہے، لیکن اللہ کو پوری کائنات میں فقط ایک ہی سچی ملی ہے، پاک سیدہ کو کھڑا کر دیا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ تو اپنی جان کے طور پہ حبیب بھائی حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ مولا یہ 5 تو نے جو کھڑے کر دیے، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا آگے پڑھو، بتایا تو ہے، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر تم 5 نے مل کر کہنا ہے جھوٹوں پر اللہ کی۔ اب ایک نقطہ آپ کہیں قادری صاحب آپ نے کہا کہ ہر جھوٹے کو لعنتی نہ کہو، یہاں سمجھانے لگاؤ۔ اگر تو اللہ کہتا نا لعنت اللہ علی کاذبین، تو پھر ہر جھوٹا لعنتی ہوتا۔ اللہ نے کہا الکاذبین، عربی کا ایک قاعدہ ہے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، عربی کا ایک اصول ہوتا ہے، جس کو معرفہ کرنا ہو، ناکرہ سے نکال کے معرفہ خاص کرنا ہو، اس کے آغاز میں لگاتے ہیں الف اور لام۔ الف اور، جس لفظ کے آغاز میں لگ جائے نا الف اور لام، وہ عام نہیں ہوتا حکم۔ نہیں سمجھ رہے یار، وہ خاص ہوتا ہے۔ مثلا جب قرآن پڑھتے ہو سٹارٹ میں ایک آیت پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ذالکا کتاب لا ریب فیہ، ذالکا کتاب پڑھتے ہیں، ہائے کہہ رہے ذالکل، اگر تو اللہ کہتے ہیں نا ذالکا کتاب، تو پھر ہر کتاب شک سے پاک ہوتی۔ اللہ نے لکھا الکتاب، یہ خاص کتاب، السید یہ خاص سید، القادری یہ خاص قادری، الخطیب یہ خاص خطیب، الذاکر یہ خاص ذاکر، الکاذبین یہ خاص جھوٹے۔ مولا بات ہماری عقل کے کھانے میں فٹ ہی نہیں ہو رہی، اللہ بتا ذرا دوسرے جھوٹے کیوں لانتی نہیں؟ اللہ نے کہا سمجھ نہیں جے آئی؟ جی مولا نہیں آئی، سمجھا دے۔ تو اللہ نے کہا پڑھو ذرا آیت۔ حضرات اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ نے کہا میرے بندو ہر جھوٹا لانتی نہیں،
جو محمد کے سامنے آ جائے، جو علی کے سامنے آ جائے، جو زہرا کو جھٹلانے آ جائے، جو حسنین کے سامنے آ جائے، جو پنج تن پاک کے سامنے آ جائے، جھوٹے تو ہیں لیکن لعنتی بھی ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ یہ تو گرنٹڈ لعنتی ہیں۔ کیا مالک نے کہا تم اپنی جانوں کو لاؤ؟ میرا نبی اپنی جان کو لاتا ہے، میرے نبی نے اپنی جان کس کو کہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے کہا کہ یہ آل محمد کے بالمقابل آنے والے یہ تو سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہیں۔ اللہ تو لعنتیں برسا رہا ہے مولوی صاحب، اور تو ان کو لعنت سے بچا رہا ہے۔ میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ، رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی ناک میں۔ وہ یزید تو کنفرم لعنتی ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ اور یزید کے ووٹروں پہ۔ یہ کیسا عقیدہ ہے یار؟ کسی ایک امام اہل سنت نے، یہ بڑی خاص بات دے رہا ہوں، یزید پلید کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھا۔ ہر ایک امام اہل سنت نے ان پر لعنتیں برسائی ہیں، بلکہ لعنتیں بھیجی ہیں۔ تو یہ کیسا عقیدہ ہے کہ آپ آل محمد کے دشمنوں کو شیلٹر فراہم کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ سنیت ہے؟ نہ مولوی صاحب، معذرت کے ساتھ، جس میں آل محمد کے دشمن لعنت سے بچ جائیں وہ سنیت نہیں، وہ خارجیت ہے۔ یہ جو درود پڑھتے رہتے ہو، آپ بھی پڑھتے ہو، دوسرے بھی پڑھتے، یہ درود اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا جب تک ساتھ آل محمد کے دشمن لعنت نہ بھیجو۔ یہ درود کا حکم کہاں ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت کا نمبر ہے 56، 56 ہے، جہاں درود پڑھنے کا ہمیں حکم آیا، آرڈر آیا، اس سے اگلی جڑی ہوئی آیت ہے 56 کے بعد کیا آتا ہے؟ 57، 57 یعنی 56 کے بعد آتا ہے 57۔ اب 57 جو دونوں آیات، یہ 56 اور 57 دونوں آیات جڑی ہوئی ہیں، جپکی ڈالی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی گیپ نہیں یار۔ یہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ نے کہا محمد اور آل محمد کے درود پڑھو، ان کو تسلیم کرو، اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجو۔ یار آل محمد کے دشمن اگر لعنتی نہیں تو لعنت بنی پھر کیوں ہے؟ لعنت تو بنی ہی آل محمد کے دشمنوں کے لیے۔ اور میں نے کوئی چھوٹی بات نہیں کی آپ کے سامنے، میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے جتنی بھی قرآن میں لعنتیں برسائی ہیں وہ ساری کی ساری جاتی ہی آل محمد کے دشمنوں کی طرف ہیں۔ کوئی ایک سنگل کرس، ایک سنگل لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہے۔ بس میرا یہی جرم ہے، میرا یہی قصور ہے کہ میں جو آل محمد کی جو عظمت اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے وہ میں کھلم کھلا پوری دنیا میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس لیے میں سنی بھی نہیں رہا، میں رافضی ہو گیا، میں شیعہ ہو گیا، میں گمراہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، اس لیے کہ ہم سے یہ 2 نمبری بیان نہیں ہوتی۔ ہم تو دنیا کے سامنے کھول کھول کے اس گھر کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ شاید ایک نقطہ میں نے دینا ہے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے، جو وقت مجھے ملا ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں، لیکن جو وقت مجھے ملا اس کے اندر ہی ختم کروں گا۔ ایک نقطہ ضرور میں نے دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جو ابھی میں نے آیات مجیدہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں امر دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے کہ امانتیں جو امانتوں کے اہل ہیں ان کے سپرد کر دو۔ ذرا آپ نے جاگنا ہے میرے ساتھ، ایسے وابیاں طرح نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو امانت کے حقدار ہیں، جو ڈیزرو کرتے، جو اس کے اہل ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ ان کے سپرد کرو، ان کے جو میرٹ پہ پورے اترتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے جو آیت مجیدہ ہے یہ کل یا پرسوں اتری ہوگی جی، یہ اسی وقت اتری ہے نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ بولو ذرا،
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ موجود تھے، موجود تو آج بھی ہیں لیکن ظاہری طور پہ موجود تھے، اور اس وقت جو ایمان والے ہیں وہ وہی تھے نا جنہوں نے حضور کا صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھا. جی یعنی اللہ اپنے نبی کے اصحاب سے کہہ رہا ہے اے نبی کے صحابیوں بالخصوص، اور ہم بن گئے بالعموم، کہ امانتوں کے جو اہل ہیں ان کے سپرد کر دو، ان کے سپرد کر دو. امانت کا جو متضاد ہے وہ ہے خیانت. امانت کا جو فاعل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امین. نہیں سمجھ رہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں بندہ بڑا امانت دار ہے، امانت والا، امین. اور جو خیانت کا فاعل بنتا ہے اسے کہتے ہیں خائن. کیا کہتے ہیں؟ خائن. یہ فاعل بن گیا نا، یعنی جو امانت میں خیانت کرے وہ ہے خائن، وہ ہے. اور جو امانت کو سنبھال کے رکھے اور اس کے حقدار تک پہنچائے وہ ہے امین. آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی؟ میرا خیال ہے میں سمجھانا. آپ کو پتا نا مکہ کے کافر اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے اور کافر ہو کے کہتے تھے بڑا صادق اور امین ہے. اس لیے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو امانت ان کے سپرد کی جائے ایز اٹ اسی طرح ہمیں پہنچاتے، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. اور اتنے بڑے امین ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا کہ ہجرت کی رات مولا علی علیہ السلام کو فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا اور کل امانتیں حقداروں کو پہنچا کر میرے پیچھے آنا، تاکہ کوئی بڑے سے بڑا کافر یہ نہ کہے محمد امانتیں ادا نہیں کرتا. تو مولا علی علیہ السلام رکے اور پھر امانتیں ایک ایک کو پہنچا کے آئے گا. بولے بات میں نے اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانی تھی لیکن اب ٹائم اتنا نہیں ہے. اب میں بڑی جلدی کرنے لگا ہوں، اب میں شارٹ کٹ کرنے لگا ہوں، سمری دینے لگا ہوں، سپر اوور دینے لگا ہوں. ایک ہوتی ہے اللہ کی امانت. اللہ کی امانت کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور اللہ نے حضرات، اللہ نے اپنی سب سے قیمتی امانت جس امین کی گود میں رکھی اس امین کا نام ابو طالب ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میں سمری دے رہا ہوں، ایک ایک نقطہ اور سمری دے رہا ہوں آپ کو. اللہ کی امانت محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ جو اللہ کی امانت ہے وہ سلام ہے اس امین کو، سلام ہے اس محسن اسلام کو جس نے ایسی امانت کی حفاظت کی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. علم یجد کا یتیمن فآویٰ. اور جس نے اس طرح اللہ کی امانت کی حفاظت کی کہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کے اس کی حفاظت کی. شیب ابی طالب ہو یا قصر ابو طالب ہو، ہمیشہ اس امانت کے امین رہے، پہرے دار رہے، عاصم رہے، محافظ رہے. ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی ایک انگلی میں رسالت اور دوسری انگلی میں امامت. حضرات رسالت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے. رسالت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے. کہتا رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو. نہیں سمجھ رہے؟ ان کا نام لے رہا ہوں تو لنگر آ رہا ہے. تو وہ کتنے پالنے والے ہیں؟ بولے یار رب کا معنی یہ ہے. چلو کسی کو یہ بن جائے میں ادھر سے نکل کے جاؤں، وہ شیر علی صاحب کو پکڑ لیں، وہ قادری صاحب تو شرک کر گئے، سرکار ابو طالب نے رب کہہ گئے. سرکار ابو طالب علیہ السلام تو تیری عقل میں آتے نہیں نا، ان کی بات نہیں کرتا. چل پڑھ قرآن. اللہ نے ایرے گہرے زید بکر نتھو خیرے لنڈی بچی کے باپ کو کہا ہے تیرا باپ تیرے لیے رب ہے. نہیں سمجھ رہے؟ کل رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا. اور مولوی تیرا پیو تیرا رب ہو سکتا ہے؟
اللہ کو مقروض کرنے والا ابو طالب محمد کا رب کیوں ہے؟